صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا مبارک العالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار بابرکت نسل والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک روز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسنین کریمین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر کھیل رہے ہیں۔ یہ خوبصورت منظر دیکھ کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان دونوں سے اس درجہ محبت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حسنین کریمین علیہم السلام کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں شہزادوں یعنی حسن اور حسین کو کچھ عطا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس بڑے شہزادے یعنی حسن کو اپنی ہیبت و بردباری عطا کی اور اس چھوٹے شہزادے حسین کو اپنی محبت اور رضا عطا کی ہے۔ ناظرین کرام، وہ لوگ خوش بخت ہوتے ہیں جو عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں اور ان کے قریب رہیں اور ان سے فیضیاب ہوں، لیکن ان حضرات کی، ان شخصیات کی قسمت کا کیا کہنا جن کو ان ہستیوں کی صحبت زمانہ، ان کی قربت زمانی، ان کی قربت مکانی میسر رہی ہو، اور وہ عظیم ہستیاں جن کا ذکر عبادت ہے وہ بھی ان سے محبت کرتی ہوں، تو ان کی قسمت پہ پھر زمین والے ہی نہیں عرش والے بھی ناز کرتے ہیں۔ آج ہم جس ہستی پاک کے حضور اپنا نذرانہ عقیدت اور اپنا نام ان کے غلاموں میں تحریر کروا رہے ہیں، میں اور میرے ساتھ میرے آج سکولر بھی اور ہمارے ناظرین اور سامعین بھی جو اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے ہیں، یہ ہستی پاک وہ ہے جن کو سیدنا علی اصغر رضی اللہ عنہ معصوم شہید کربلا اور سیدہ سکینہ جو تھی ان کی والدہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ناظرین کرام، میری مراد سیدہ ام رباب سلام اللہ علیہا زوجہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام علی مقام ان کے سامنے کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے، بے کفن لاشا انہوں نے دیکھا، دیگر شہدائے کربلا کی شہادتیں ان کے سامنے ہوئیں، اور یہ دلدوز مناظر جو تھے ان کے غم کی یہ پھر کیفیت رہی کہ اس کے بعد ساری زندگی ان کے جسم کا سارا پانی ان کی آنکھوں کے راستے چلا گیا، اور رو رو کر آخر میں ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کی آنکھوں میں آنسو اور پانی بھی خشک ہو چکا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد ساری عمر کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھی، ٹھنڈا پانی نہیں پیا، اور کبھی رات کو چراغ روشن نہیں کیا۔ یہ غم، یہ اتنا بڑا غم تھا کہ یہ غم، اس کا ایک قطرہ اگر پہاڑوں پہ میں کہتا ہوں رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ سیدہ ام رباب نے جس حوصلے، صبر، استقامت کے ساتھ سیدہ زینب کا ساتھ دیا، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جس طرح یزید کے دربار میں اور ابن زیاد کے دربار میں جرت اور ہمت اور خطابت کا جو مظاہرہ کیا اور جو فصاحت و بلاغت کے دریا بہائے، قیامت تک وہ اہل حق کے لیے ایک منارہ نور ہے، اور جب بھی کوئی حق کی بات ہوگی ان کے سامنے اسوہ شبیری بھی ہوگا اور اسوہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بھی ہوگا۔
آج جتنے لوگ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عزت کے لیے جو ہے ہر وقت تیار ہمہ وقت تیار ہوتے ہیں، یہ انہی ہستیوں کا فیضان ہے۔ وہیں سے اکتساب فیض ہم نے حاصل کیا، وہیں سے اکتساب نور ہمیں مل رہا ہے۔ اور ان کے سامنے جس طرح وہ سارے واقعات ہوئے، اور اس کے باوجود جب یہ یزید کے دربار میں گئیں اور امام عالی مقام کا سر اقدس لایا گیا، وہ چاہتے تھے کہ امام عالی مقام کی سر اقدس کی تصدیق کریں، انہوں نے آگے بڑھ کے اس کو بوسے دے دیے اور امام عالی مقام کے سر اقدس کے ساتھ باتیں کی۔ ان کا باتیں کرنا کا انداز جو تھا اس سے بھی ایک ہیبت دربار یزید میں طاری ہو گئی تھی۔ آج سیدہ ام رباب سلام اللہ علیہا، ان کی امام عالی مقام سے محبت، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی سخاوت، ان کی پاکیزہ حیات، اس کے کئی گوشے، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ماہر علم اور بہت بڑی علمی شخصیت پروفیسر سعید احمد خان صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ہیں اور ایک یونیورسٹی کے شعبہ کے صدر نشین، آپ ان سے بھی واقف ہیں، معروف اسکالر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی ہیں، اور تیسرے نوجوان اسکالر پروفیسر ناصر محمود۔ آپ میرے تینوں مہمانوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب سے۔ جی خان صاحب، امام عالی مقام کا چہرہ ہی دیکھ لینا بہت بڑی بات ہے، امام عالی مقام کے پاس لمحہ بیٹھ لینا بہت بڑی، اور ان کو تو جو شرف زوجیت ان کے ساتھ حاصل ہوا، کتنے بڑا مقام ہے ان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم غازی صاحب، جس طرح آپ نے مختصراً تعارف کروا دیا، آپ امرؤ القیس کی بیٹی ہیں، اور یہ امرؤ القیس وہ نہیں جو مشہور شاعر تھا، یہ اور ہیں، یہ اور ہیں۔ اس نے تو بڑی فضولیات بھی لکھی ہیں، اپنا کردار بھی اس نے اتنا گندا اور غلیظ لکھا ہے، شاعر ہونا اور بات ہے۔ مول کا اس کا شروع ہوتا ہے، کفا نب کے من ذکرہ حبیب و منزلی جرا من مقلت بدمی۔ یہ امرؤ القیس بنو قزاعہ سے ہیں، جن کا تعلق بنو کلب سے ہے، اور یہ اتنے خوش نصیب ہیں کہ بعض سوانح نگاروں نے تو لکھا کہ ان کی 3 بیٹیاں خاندان اہل بیت میں ہیں۔ وہ رشتہ بھی عجیب ہے۔ اور کنز العمال والے نے دیلمی کے حوالے سے لکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ اسے اور اس سے نسبت رکھنے والے کو جہنم سے خلاصی عطا کر دے۔ واہ 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 واہ۔ اب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد، اس زمن میں جب ہم اس راہ پر چلتے ہیں تو ہمارے دل محبتوں کی طرف خود بخود مائل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت ام رباب کا ایک شرف یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلاں فلاں انعامات ملیں گے، لیکن یہ وہ خوش نصیب عورت ہیں کہ امام عالی مقام ان کے متعلق اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ لَعَمْرِي اِنَّنِي لَأُحِبُّ أَرْضًا تَحَلُّ بِهَا السَّكِينَةُ وَالرُّبَابُ، کہ مجھے میری جان کی قسم، مجھے وہ جگہ محبوب ہے جس کا تعلق سکینہ اور رباب سے ہو جائے۔ واہ 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 واہ۔ اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں تو یہ محبت رکھتے ہیں کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ترجمہ کر دیں ناظرین کے لیے۔ لی خمسۃ، شاعر کہتا ہے کہ میرے لیے تو یہ 5 نفوس کہ ان کی وجہ سے جہنم کی آگ مجھ سے دور رہے گی، اور وہ کون ہیں؟ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما، اور ان کے دونوں بیٹے، والفاطمہ، اور سیدہ پاک، اور سیدہ فاطمہ۔ ہم تو اپنی دعاؤں میں یہ کہتے ہیں کہ الہی بحق بنی فاطمہ، واہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، واہ واہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ یہ سادی ہیں؟
جی ہاں، فارسی کے شاعر ہیں ماشاءاللہ، سادی ہے. تو ہم اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت، اور پھر جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ سر اقدس کی اس حالت کو دیکھنے کے بعد ام رباب نے آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جس محبت کا، جس تعلق کا اظہار کیا، وہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت پانے کا سب سے بڑا سبب ہے. اور سیدنا امام عالی مقام، جیسا کہ میں نے ان کا ایک شعر بھی آپ کی خدمت میں رکھا کہ ان سے اتنا پیار فرماتے تھے، اور سکینہ اور علی اصغر جو نام آپ نے بھی لیے، یہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو حضرت سکینہ کا وہ سارا منظر باپ کی جدائی میں، اور پھر حضرت علی اصغر کا اتنی عمر میں 6 ماہ کی حالت میں امام عالی مقام کی گود میں اس طرح سے شہید ہو جانا. ڈاکٹر سعیدی صاحب، جب سیدہ سکینہ اور سیدنا علی اصغر کا نام آتا ہے، آپ نے فیل کیا کہ ایک معصومیت آدمی پہ بھی طاری ہوتی ہے، زبان سے بھی معصومیت کا ایک تاثر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے؟ جی بے شک ایسے ہی ہے. اس میں 2-3 پہلو اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو ان کی نسبی وجاہت ہے، ابو الفرج اصفہانی نے کتاب الاغانی میں اسے نقل کیا ہے کہ امرؤ القیس مسیحی تھے لیکن پہلے اور عرب تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور ان پر اسلام پیش کیا گیا، اور یہ اسلام انہوں نے قبول کیا. ٹھیک. اور شرافت اور نجابت اتنی تھی کہ راستے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے اپنا تعارف کرایا، تو تعارف کراتے ہی بس دل دے بیٹھے امرؤ القیس. اپنی 3 بیٹیاں مہیات اور سلمہ اور رباب تینوں جو ہے وہ پیش کی. گزارش کی آپ کی خادمہ ہیں، تینوں ہی آپ کی خدمت کریں. تینوں آپ کی خادمہ ہیں. ایک کی شادی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے، دوسری حضرت امام حسن سے، تیسری حضرت امام حسین سے. واہ، اچھا، یعنی حضرت علی وہ ہمزلف بن گئے بیٹوں کے؟ بالکل ایسے، یہی رشتہ بن گیا. بالکل ایسے. اچھا، اس میں حضرت جو رباب کی تربیت ہے والد نے جو کی تھی، ان کو پھر قبیلہ قزاع کی امارت بھی دی گئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جو فراست تھی، جو آپ فیصلے کرتے تھے، وہ ایسے جذباتی فیصلے نہیں ہوتے تھے، تو ان کو باقاعدہ شام میں اس قبیلے کی امارت بھی بخشی گئی. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت رباب کی جو تربیت ہوئی ہے، ایک تو حضرت خانوادہ اہل بیت کا خواتین کا احترام، یہ ایک پہلو بڑا قابل غور ہے. اور دوسرا پھر حضرت رباب کا حضرت امام حسن کے ساتھ، حسین کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ بڑا دلچسپ ہے. میں ایک اور جو پہلو پہلا ہے خواتین کا احترام، یہ تو خانوادہ اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا حصہ تھا کہ آپ اپنی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور حضرت جب فتح مکہ، حضرت شیمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لیے، ام ایمن کے لیے. اچھا، پھر نام لیتے چلے جائیں. ایک اور پہلو، جب مکہ فتح ہوا اس دن کچھ ایسے ڈکلیئرڈ مجرم تھے جن کو پناہ دی تھی حضرت ام ہانی نے، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی ہمشیرہ ہیں. جی ہمشیرہ ہیں. تو عرض کی حضور یہ دو میرے سسرالی رشتہ داروں میں سے ہیں، ان کو میں نے پناہ دی ہے. تو اس عزت دینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے ام ہانی نے پناہ دی ہے اسے ہم بھی پناہ دیتے ہیں. عزت بخش رسول. ہاں جی، بالکل ایسے. تو اس میں ایک پہلو تو یہ ہے، اور یہی بات ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جتنی محبت کا اظہار کیا. ایک شعر قبلہ پروفیسر صاحب نے پڑھا، ایک آدھ میں پیش کر دیتا ہوں. آدھ نہ پیش کریں، پورا ہی شعر پڑھ دیں. جی، ایک آدھ کا مطلب ہے 2 ہو جائیں گے نا، 1.5 سے 2. آپ فرماتے ہیں کہ احبہما وابذل جل مالی، کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، سکینہ اور رباب سے، اور اپنے مال کا جتنا حصہ ہے وابذل میں اس پر خرچ کروں گا. ولیس لعاتب عند عتاب، اور کوئی عتاب کرنے والا کرتا رہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے اوپر خرچ کر رہا ہوں. آخری شعر میں کہتے ہیں کہ کان اللیل موصول بلیل اذا زارت سکینۃ والرباب، کہ جب سکینہ اور رباب اپنے اقرباء سے ملنے جاتی ہیں اور پیچھے میں اکیلا ہوتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ دن ختم ہو گئے ہیں اور ایک رات دوسری رات کے ساتھ مل گئی ہے، اور فراق کی یہ کیفیت ہوتی ہے.
اس سے والہانہ پن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ حضرت رباب کے ساتھ ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ جو خانگی زندگی ہے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہے، تو میں تم سب سے بہتر ہوں۔ تو یہ پہلو حضرت امام حسین نے تربیت پائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ پہلو بڑا روشن پہلو۔ سبحان جی فیصل ناصر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور یہ سیدہ ام رباب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو ہیں، سیدنا مولا علی شیر خدا کی بہو ہیں، سبحان اللہ۔ امام حسین کی زوجہ مطہرہ جن سے آپ پیار کرتے، اور حضور علیہ السلام کا چونکہ زمانہ نہیں تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا، انہوں نے ان کو نہیں دیکھا بظاہر زندگی میں، حضور کا اپنے رشتہ داروں سے جو پیار تھا، کبھی ان کی حیات میں اس کردار کی عورت ہوتی تو حضور ان کے ساتھ یقیناً شفقت فرماتے، بہت شفقت کرتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملازہ فرما رہے ہیں ہمارا ایمان ہے، بظاہر جو ہمارے پاس چیزیں نقل ہوتی ہیں وہ تو ظاہری زندگی کی ہیں، جی ہاں، لیکن گنبد خضرا کے وہاں سے تو حیات ہے، کیا بات ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ کیا بات۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ذہن میں آتی ہے، بڑا لطف آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک بار فرمایا لوگو تم مصر کو فتح کرو گے، ان کے ساتھ لحاظ کرنا کہ وہ میرا سسرال بھی ہے، میرا ننیال بھی ہے۔ واہ۔ اس پر امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھا کہ سسرال تو سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے تھا کہ وہ مصر سے تھیں، جی صاحب۔ حضور نے جو اس کو ننیال کہا وہ سیدہ ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کی وجہ سے کہا کہ وہ انہیں مصر سے ملی تھیں، بالکل ٹھیک، مصر کے حکمران نے دی۔ حضور علیہ السلام اس اتنے دور کے رشتے کو بھی اپنے لحاظ میں عزت دیتے تھے، اتنی عزت دیتے ہیں، تو یہ تو پھر حضور کے اپنے بیٹے کی بیوی تھی۔ اور حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اپنی مبارک حدیث ہے، یہ جو ہم شادی کے واقعات پڑھتے ہیں نا، تو چونکہ محدثین اور مورخین نے مختصر بیان کر دیا کہ ملاقات ہوئی تو شادی، حضور علیہ السلام کی یہ تربیت یافتہ لوگ تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے، لجمالہا ولمالہا ولذاتہا ولدینہا فاظفر بذات الدین۔ تو دین کی وجہ سے نکاح کرنے کی حضور علیہ السلام نے خود تلقین کی۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی اپنی شادیاں یا آپ کے بچوں کی شادیاں اس بنیاد پر نہ ہوں کہ حضور تو باقی امت کو نصیحت کر رہے ہیں۔ سبحان ایک مختصر سا واقعہ ملاقات کا، لیکن اس کے بعد احوال دیکھے ہوں گے مولا علی شیر خدا نے اپنی بصیرت کے ساتھ، اپنی بصارت کے ساتھ کوئی تھوڑا وقت گزارا ہوگا، رشتہ داری کے قابل سمجھا تو رشتہ داری کی، اور یہ وہ خاندان تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ خدا هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ وہ خدا جس نے تمہارے جوڑے بنائے اور پھر تم جوڑوں میں مودت اور رحمت اس نے رکھی۔ یہ میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہے نکاح کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جس پر اشعار بھی پڑھے امام حسین علیہ السلام کے کچھ اپنی زوجہ کے حوالے سے، اور یہ لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اپنے گھر میں محبت کے ساتھ رہنا اور اس پیار کے ساتھ رہنا کہ تاکہ اولاد کی اچھی تربیت ہو۔ صحیح بات۔ اور پھر جب اتنی محبت کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضور اگر کربلا کو کوئی دیکھ لے تو سمجھ آ جائے گی کہ امام حسین نے اتنا پیار اپنی زوجہ سے کیوں کیا۔ وہ عورتیں اگر ہم دیکھیں نا، ہم ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال، یہ مثالی ہے، مثال ہے جی مثال۔ حضرت سیدہ ہاجرہ کی ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر جو انہوں نے صبر کیا، ان کا بیٹا تو بچ گیا، مگر ان کے بیٹے حضور امام حسین کے ہاتھ میں شہید ہو گئے، اور یہ والدہ نہ اس پر روئی، نہ اس پر شور کیا، نہ جزا نہ خفضا، صبر کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آج کی ماؤں کے لیے بھی سبق ہے کہ اگر دین مصطفیٰ پر اپنے شیر خار قربان کرنے پڑ جائیں تو سیدہ ام رباب کی سنت کو سامنے رکھ لیں۔ اور ایسے، اور یہ لوگ کہاں سے آئے تھے اور اہل بیت کے رنگ میں رنگے حضور، یہ بھی حدیث پاک پڑھ دینا، وہ جو جس کا ترجمہ اصل میں جس کا خلاصہ یا جوہر غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری ہے۔ لا یؤمن لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وقال فی مقام آخر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کہ جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو یہ وہ ہستیاں تھیں، امام حسین علیہ السلام کی قربت میں رہے، ان کی تربیت میں رہیں، تو اللہ پاک نے وہ مقام عطا کیا کہ آج ان کا ذکر اہل بیت کے افراد کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور یہ بات حضور قابل توجہ ہے، کہاں سے آئیں، کس قبیلے سے؟ امام حسین کی زوجہ ہونے کی نسبت سے اہل بیت میں آ گئیں۔ تو حضور کی ازواج کو جو لوگ اہل بیت مصطفیٰ سے نکالتے ہیں، خود ان کے سوچنے کی بھی بات ہے کہ ازواج مصطفیٰ کیسے اہل بیت مصطفیٰ میں نہیں ہوں گی، کہ حضور کے بیٹے کی زوجہ کو بھی ہم اہل بیت میں شامل کر رہے ہیں، کہ یہ سبب نکاح سے
تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج نکاح کے ذریعے حضور کے اہل بیت میں شامل ہوئیں، اور قرآن پاک نے ان سے کہا حضور کی بیویوں سے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں، اللہ نے ان کو مخاطب کیا، You are not ordinary women. واہ کیا بات ہے، تم معمولی عورتیں نہیں ہو، عام عورتیں نہیں ہو. کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ تمہارا خاوند کوئی عام آدمی نہیں ہے، واہ جس کے تم رشتے میں ہو اس کے رشتے کی نسبت سے تمہارا مقام یہ بن گیا کہ تم معمولی اور عام آرڈنری عورتیں نہیں ہو۔ پروفیسر ناصر، اگر ام رباب رضی اللہ عنہ کا نکاح اس دور میں کسی شہزادے سے ہوتا، کسی امیر سے ہوتا، کسی علاقے کے رئیس سے ہو جاتا، خود امر القیس ایک بڑے سردار تھے، کسی سردار سے ہو جاتا، آج ان کا نام بھی کسی کو پتا ہوتا؟ کسی نے نہیں تھا لینا۔ یہ نسبت ہے کہ آج میڈیا پہ بیٹھ کے 14.25 صدیاں بعد ہم کس احترام اور ادب سے ان کے اس میں گرامی کو پاکیزہ روحیں تھیں، اور اللہ نے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یہ امام حسین کے لیے ہی بنی تھیں اور عالم ارواح سے ہی ان کے ساتھ تھیں، حضور علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ فیصلے پروفیسر صاحب قسام ازل میں نے کر دیے تھے پہلے حسن وہ تو انتخاب۔ جب ہمیں روح عطا کی جاتی ہے اس وقت سارے فیصلے لکھ بھی دیے جاتے ہیں۔ اچھا جی۔ اور اہل نظر پیشانیوں پر فی وہ ہے نا کہ سورہ یاسین میں کہ امام مبین لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں، تو امام مبین ہر ایک آدمی کی پیشانی پر ہے، اور انسان آسانی سے جو آنکھ والا ہے، آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ جی سعیدی صاحب، ایک طرف تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ان سے والہانہ محبت ہے، دوسری طرف ان کا جو تعلق ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے، دو پہلو، ایک ان کی زندگی میں، پھر کربلا کے بعد، اور پھر آگے وصال تک، 3 مرحلے ہیں۔ ان کی زندگی میں ہم جانتے ہیں ظاہر ہے تربیت رہی، ساتھ چلیں، ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوئیں، معصوم بچے بھی اپنے ساتھ لے آئیں۔ پھر شہادت کے بعد جو ان کی یاد میں انہوں نے مرثیہ لکھا ہے، کہتی ہیں ان الذی کان نورا یستداء بہ بکربلا قتل غیر مدفونی، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تو اللہ کا وہ نور تھے جن سے قصب ضیاء کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا، اور اتنی بڑی ہستی کربلا میں شہید کر دیے گئے اور ان کی تدفین بھی نہیں ہوئی، غیر مدفونی۔ یہ کتنا کرب ہے جو ام رباب کے قلب پاک سے نکل رہا ہے زبان پر، اور کہہ دیئے قد کنت لی جبلا صعبا الوذ بہ وکنت تصبحنا بالرحم والدین۔ جناب امام، آپ میرے لیے ایسا بلند و بالا پہاڑ تھے جس کی میں پناہ میں ہوتی تھی، آپ کی پناہ میں آتی تھی، اتنا بلند و بالا پہاڑ تھے، اور آپ عظمتوں میں تو بلند و بالا پہاڑ کی طرح تھے جس کی پناہ میں ہوتی تھی، لیکن ہمارے ساتھ جو رویہ تھا وہ تصبحنا بالرحم والدین، صلہ رحمی اور دینی معاملات، نرمی آپ کا وتیرہ تھا۔ اور آخر میں میں عرض کرو وَمَلْ لِلْيَتَامَ وَمَلْ لِلسَّائِلِينَ وَمَنْ یعنی وَیَاوِی کُلَّ مِسْکِینِ۔ امام پاک، اب آپ کے بعد کون آئے گا جو یتیموں کی پناہ گاہ ثابت ہو، جو آنے والے سوالیوں کی ضرورتیں پوری کرے گا، جو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے گا، جو مسکینوں کو گلے سے لگائے گا، آپ کے بعد کون آئے گا؟ اور کہا جاتا ہے آپ جب مدینہ پاک میں گئیں تو شہزادی تھیں، تو رواج تھا عربوں میں کہ جب ایک عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو اس کو نکاح کی پیشکش ہوتی تھی، اور یہ ایک اچھا طریقہ تھا، وہ نکاح کر لیتی تھی، لیکن جب آپ کو پیشکش ہوئی تو آپ نے کہا واللہ لا ابتغی بعد سحرکم حتی اغیب بین الرمل والتین، مجھے اللہ کی قسم ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ سحر میں ان کے بیٹے کی بہو ہونے کے بعد میں کسی کے گھر میں کیوں جاؤں؟ جنتی جوانوں کے سردار کی بہو ہونے کے بعد کسی بیوی ہونے کے بعد کسی اور طرف جانا کوئی بنتا نہیں ہے، اور ابھی جوان تھی، اور آپ فرماتی ہیں میں مٹی اور ریت میں مل جاؤں گی اپنی وفات تک، وفات کے بعد تدفین تک
اس سے پہلے یہ جو رشتہ اللہ نے میرے مقدر میں رکھا ہے، اس رشتے کو میں کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ واہ واہ، تو یہ تین پہلو، جو ایک رشتہ ہے، پھر اس کے بعد کربلا کا سفر ہے، کربلا کے بعد پھر 1 سال کے اندر اندر کم و بیش پھر ان کی اس غم میں جو ہے وہ وصال ہو جاتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ ظاہر ہے جی، جو امام علی مقام کی صحبت میں رہیں اور ان کی جدائی جو ہے، یہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، پروفیسر ناصر 6 ماہ آپ رہیں زاری حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک کے بعد۔ بعض لوگ لکھتے ہیں، بعض لوگوں نے یہ بات کہہ دی اور کئی بولنے والے بول دیتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کربلا میں ہی رہیں اور دکھ کرتی رہیں اور واپس مدینہ نہیں آئیں۔ غلط بات ہے یہ۔ کیسے کوئی مان سکتا ہے کہ امام سجاد، امام زین العابدین ان کو چھوڑ دیں اکیلا؟ ممکن ہی نہیں ہے جی، ممکن نہیں۔ حضور ایک چیز اور ہے، آپ کے اوپر سیدہ دیکھیں، سیدہ سکینہ سمجھدار بچی ہو گئی تھیں، سکینہ مشہور ہے ہمارے یہاں، سکینہ عربی نام ہے۔ اچھا، ان کو بھی صبر دینا، دلاسا دینا، اس کی خاطر آپ نے اپنے اوپر کتنا جبر کیا ہوگا، کوئی انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ کس انداز سے ان کی تربیت کی، شاید ان کے سامنے نہیں روتی ہوں روتی، یہ بچی ہے، یہ دوبارہ اپنی لائف کی طرف لوٹ کے آئے، اپنی معمولات کی طرف۔ ورنہ اگر ماں بھی ایسے نہ تربیت کرتی تو ممکن نہیں تھا جتنا بڑا دکھ پہنچایا تھا۔ اور ان کے دکھ کا اگر اندازہ کرنا ہو تو سیدہ، آپ درست کر دیجئے گا، اچانک میرے ذہن میں یہ بات ابھی یہاں پر آئی، سیدہ ام حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو احد والی، صحیح ہے کہ آپ کے ماموں شہید ہو گئے، آپ کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل ایسے ہی۔ جب مدینے سے باہر نکلی تو پوچھتی تھی لوگوں کو، یا رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ کسی نے کہا تمہارے ماموں شہید ہو گئے، پھر پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا تمہارے والد شہید ہو گئے، تمہارے بھائی شہید ہو گئے، حتیٰ کہ جب ان کے زوج حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا کہ آپ کے شوہر مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے، تو آپ کی چیخ نکل گئی، آپ کی چیخ نکل گئی۔ حضور علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ اپنے والد، اپنے ماموں، اپنے بھائی کی وفات کا اتنا دکھ نہیں لیا، اپنے زوج کی وفات پر روئی ہے، تو حضور نے فرمایا ان لزوج المرء منہا بمقام، بے شک عورت کے نزدیک اس کے خاوند کا بڑا مقام ہے۔ ان کے لیے تو ان کے سر کا تاج تھے، ان کے سر کا تاج تھے، ان سے جدائی ان کے لیے زندگی تھی، ان کی کیا بات ہے، ان کی زندگی تھی، ان کی خوشیوں، ان کی راحتوں کا ایک مرکز تھے۔ تو وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی جھلکیاں نظر آتی تھی ان میں، حضور وہ نور نظر کربلا میں ہر ایک کا دکھ ہے، حضرت سیدہ زینب کا بھی دکھ ہے، حضرت امام سجاد کا بھی دکھ ہے، لیکن جو بیوہ کا دکھ ہے، دیکھیں اللہ کے رسول نے بیوہ کو اپنے خاوند کا دکھ زیادہ عرصہ منانے کی اجازت کیوں دی؟ ہر کوئی تو 3 دن سوگ کرے، لیکن زوجہ کو اجازت دے دی زیادہ سوگ کرنے کی۔ بالکل صحیح بات۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ اللہ کے رسول اور اللہ، یہ فطرت ہے کہ بیوی کا جو دکھ ہے اپنے خاوند کی جدائی کا، وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اور اس جدائی میں حضرت سیدہ ام رباب کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے وہ استقامت دکھائی جو اہل بیت کا ہی حصہ تھا، اور یہ باہر سے آ کے اہل بیت میں شامل ہو کے وہی کردار دکھا دیا جو اہل بیت پاک کا تھا۔ ناظرین کرام، یہ ذکر ان پاک ہستیوں کا، کیا خوش نصیب وہ چشمان تھے جنہوں نے سیدنا امام علی مقام اور سارے شہداء کی زیارت کی، وہ کیا چشمان مبارک تھے جن سے غم اہل بیت میں آنسو بہتے رہے، وہ کیا دل تھے جو ان کے دل میں غم زدہ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقامات دیے۔ یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی، آپ اس ذکر پاک میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى ویلکم بیک ناظرین کرام. سیدہ ام رباب سلام اللہ علیہا نے امام علی مقام کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ اپنے کاشانہ پاک میں کبھی چراغ روشن نہیں کیا تھا. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ چراغ روشن نہیں کرتی رات کو؟ انہوں نے کہا جب دل ہی بجھ گیا تو میں کیا چراغ روشن کروں. امام علی مقام کا اتنا غم تھا. علامہ صاحب، وفا کا کوہ صفا واقعی تھی، ایسی وفا، جوانی ہے، کوئی بڑھاپا نہیں ہے، اور پھر اس غم حسین میں ہی جو ہے وہ میں کہوں گا کہ ان کی جو وصال ہے یہ بھی ایک شہادت کی قسم ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ جو اہل محبت، جو اہل بیت کی محبت میں مرا، گویا اس نے شہادت کی موت پائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، آج ہم حضرت سیدہ رباب جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حریم خاص میں شرف زوجیت رکھتی تھیں، سبحان اللہ، ان کے وصال باکمال اور ان کی زندگی کے جو شب و روز گزرے ہیں آقا حسین علیہ السلام کے ساتھ، ان بابرکت ساعتوں کو ہم یہاں ڈسکس کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو یقیناً ان کا ذکر کرنا بھی ہمارے لیے باعث عز و شرف ہے. اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے، فرماتے تھے کہ میری اہل بیت کا ایک ایک فرد وہ بروز محشر اپنے سے محبت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. تو یقیناً یہ ہمارے لیے آخرت کا سامان بھی ہے، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کا خاص کرم بھی ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کو بزرگ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے مغفرت کی راہ بناتا ہے تو اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو تو یہ صبح نور کی برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ نصیب فرماتا رہے. جس طرح کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کا اظہار نبوت کی آپ ٹرم استعمال کرتے ہیں، ورنہ اعلان نبوت یا اکثر تو کہتے ہیں 40 سال میں نبوت ملی. تو یہ تمام چیزیں اظہار نبوت میں لطف بڑا آتا ہے. اظہار نبوت جب کہیں نا تو یہ ان اٹ سیلف جو ہے وہ ایک بہت تفصیلی موضوع سامنے آ جاتا ہے. جی بالکل. سارے جو ہوتے ہیں نا اشکال عقل نے ڈالے ہوئے یا ابلیس ڈال دیتا ہے آدمی کے ذہنوں میں، وہ جب آدمی کہتا ہے نا اظہار نبوت سب دور ہو جاتے ہیں اشکال. جی اس میں یہ بھی تو ہے نا سننے والے کے دل میں بھی اور محبت بڑھتی ہے، ادب، کیونکہ اس میں ادب موجود ہے اور محبت بڑھانے کا سب سے پہلا زینہ ادب ہے. سبحان اللہ. تو ہم حضرت سیدہ رباب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. ان کے والد امرؤ القیس جو مشہور شاعر وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 سال پہلے کے ہیں، لیکن یہ امرؤ القیس ان کا بھی نام تھا، بن عدی اور قبیلہ بنی کلب سے تھے. تو یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہی بنی کلب ہے جن کی بکریوں کے بالوں کے برابر سیدنا اویس کرنے کی دعا سے امت محمدیہ علیہ صاحب صلاۃ بخشی جائے گی. جی تو یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں آپ کے پاس آئے. تو جب آپ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بھی کافی بیٹھے تھے، تو یہ لوگوں کو پھلانگتے ہوئے، امام ابن عساکر نے لکھا ہے کہ لوگوں کو پھلانگتے پھلانگتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے. تو یہاں آ کر انہوں نے جو غیر مسلموں کے لیے تھا کہ آپ نے امیر المومنین کو اس انداز میں سلام بلانا ہے، تو انہوں نے اس انداز میں سلام عرض کیا. تو آپ نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے اپنا بتایا میں امرؤ القیس ہوں. تو آپ نے فرمایا میں تجھے پہچانتا نہیں ہوں، کون ہو، کہاں سے ہو؟ تو پھر انہوں نے اپنا تفصیلی تعارف کروایا کہ میں فلاں جگہ سے اس طرح آیا ہوں، اور شام سے کچھ لوگوں نے یمن کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہاں سے آیا ہوں، اور اس طرح اسلام کی محبت جو دل میں پیدا ہو رہی ہے. تو آپ نے اس کو اسلام پیش کیا، اسلام کی دعوت دی، اس نے قبول کر لی. آپ نے اس کی دعوت قبول کرنے کے ساتھ ہی اس کو اس پوری قوم کا سربراہ مقرر فرما دیا. اور یہاں پہ عمر فاروق رضی اللہ کئی محدثین یہاں یہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم نے ایسا کوئی بھی شخص نہیں دیکھا جس نے ابھی نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا، حج بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، اور اس کو پھر سرداری مل گئی. وہ نگاہ فاروقی تھی، پہچان رہی تھی، مستقبل نظر آ رہا تھا سارا. میرا تو ایمان یہ ہے کہ ام رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھ رہے تھے سیدنا فاروق. تو ایسے ہی ہوا. جب یہ ساری گفتگو ہوئی تو یہ یہاں سے فارغ ہوئے تو حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ بھی یہاں پر تشریف فرما تھے. جب یہ وہاں سے نکلے تو پیچھے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ بھی گئے،
اور وہاں پر جا کر آپ نے ان کو روکا اور اپنا تعارف کروایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں اور ساتھ میں یہ میرے بیٹے حسن اور حسین یہ آپ کے شہزادے نواسے ہیں. اس طرح گفتگو ہوئی, اس کو اسلامی تربیت دی. اس کا دل اتنا آپ کی طرف پسیجا مائل ہوا کہ میں بس آپ کے قدموں میں ہی لوٹ پوٹ ہو جاؤں. ساری جو کچھ اللہ نے مجھے نعمتیں عطا کی سب ان کے قدموں میں نثار کر دو. تو اس کے اظہار پر کی محبت نے گھائل کر دیا. جی, اس کی آل نبی سے اس محبت کے اظہار پر آپ نے فرمایا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو اپنی بچیوں کے عقد جو ہیں وہ ہم سے کر دو, تو جتنی تمہاری محبت ہے یہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گی. تو اس نے پھر اس طرح کیا, عرض کی کہ میری 3 بیٹیاں ہیں, ایک کا نام محیات ہے, یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, آپ نکاح فرمائیں. دوسری بیٹی سلمہ ہے, یہ شہزادہ حسن کے لیے پیش کرتا ہوں, وہ اس کے ساتھ نکاح فرما لیں. اور تیسری بیٹی رباب ہے, یہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے پیش کرتا ہوں, آپ اس کے ساتھ نکاح فرمائیں. یعنی یہ تو ایک نیا رشتہ سیدنا علی المرتضیٰ اور امام حسین امام حسن ہم زلف بن گیا, آپس تینوں ہم زلف بن گئے. تو اب غازی صاحب یہاں پر میں یہ بات روک کے ایک خاص بات کی طرف توجہ سب کی آڈینس کی دلانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک واقعہ ہوا ایک عرصہ پہلے. ایک شخص غیر مسلم تھا, وہ مسلمان ہوا, کافی دیر رہا تو پھر دوبارہ واپس چلا گیا. اس سے پوچھا کہ یہ واپس جانے کا سبب کیا ہوا ہے, تو کہنے لگا کہ مجھے میرے جو برادری ہے وہ سب کہتے تھے اور میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے اور دوسروں سے جو پہلے مسلمان ہوئے ان کے حالات دیکھے ہیں, مجھے یہ نظر آیا ہے اور مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اگرچہ میں مسلمان تو ہو گیا ہوں لیکن میری زندگی کا ابھی مرحلہ باقی ہے, میری بچیاں بھی ہیں اور یہ مسلمان میری بچیوں سے شادی تک نہیں کریں گے. انا للہ و انا الیہ. یہ ہمیں نو مسلم سمجھتے رہیں گے, یہ ہماری بچیوں کی طرف توجہ نہیں کریں گے, نہ ہم سے رشتہ لیں گے نہ ہمیں رشتہ دیں گے. کیسی بات آپ نے کر دی ہے. تو غازی صاحب یہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ نے اس وقت یہ عمل کر کے دکھایا کہ جو مسلمان ہو جائے اس کے ساتھ یہ عقد کرو تاکہ وہ اسلام کے اندر دل و جان سے آ جائے اور اس کو محبتیں اتنی ملیں, اتنا پیار ملے کہ وہ واقعی سمجھے کہ میں نے حقیقتاً درست فیصلہ کیا. جی خان صاحب, علامہ برکاتی کی باتوں سے ایک اور بڑی خوبصورت بات سامنے آئی. آپ نے سیدنا ان کی ساری باتوں سے بڑی خوبصورت باتیں یاد آتی ہیں. بڑا محنتی نوجوان ہے یہ, اللہ اس کو سلامت رکھے, ہمیں فخر ہے. مزید فزد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو علماء کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس ارشاد کا آئینہ ہے کہ اتقوا من فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ, کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ٹھیک, اور کبھی یا ساریت الجبل کہتا ہے. جی ہاں, ظاہر ہے جی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہیں ان کے بارے میں امت کے تمام علماء متفق ہیں کہ یہ اس مرتبہ مقام پر ہیں کہ آپ فرماتے تھے سلونی ما شئتم, جو چاہو پوچھو. یہ آپ کے علاوہ اور کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں بولا جاتا. تو جب حضرت امرؤ القیس اسلام میں آ جاتے ہیں, حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ان پر نظر پڑتی ہے, تو آپ کی نظر یہ دیکھتی ہے کہ ان کے طفیل میرے گھرانے میں علی اصغر آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانی پیش کروں گا کہ قیامت تک آنے والے مسلمان اس پر فخر کرتے رہیں گے. تو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی سب سے کم سن شہید تاریخ اسلام کا, سب سے کم سن شہید, سب سے کم سن شہید. تو یہ جو نسبتیں ہیں اس ضمن میں ہمارے اہل ایمان یاد رکھیں کہ قرآن کریم نے تابوت سکینہ کو کتنی اہمیت دی ہے. واہ, اگر کسی دنیا سے جانے والے کے ساتھ نسبت رکھنے والی کسی چیز کی کوئی اہمیت نہ ہو, نسبت کی اسلام میں کوئی قدر و منزلت نہ ہو, تو ہمیں قرآن کریم یہ کیوں بتا رہا ہے کہ جب طالوت کے بادشاہ ہونے پر قوم اعتراض کرتی ہے کہ کیا اس کو آپ یہ مرتبہ مقام دے رہے ہیں, تو قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا آیت ملک ہی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ. یہ قرآن پاک کے الفاظ اگر ہمارے اہل علم جو ماشاءاللہ بڑے طور پر بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کی توحید کے پرچار کے لیے وقف ہیں, اللہ کی توحید تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانا جائے,
ٹھیک، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ تاریخ انسانی میں شیطان سے بڑھ کر کوئی موحد نہیں ہے۔ ہو بہت، اللہ رب العزت نے ہمیں موحد نہیں کہا، اللہ کریم نے ہمیں مسلم اور مومن کا نام دیا ہے۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد جب آپ گئی ہیں دمشق کے اندر تو اس وقت دربار یزید میں تو یزید کے سامنے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس پڑا ہوا تھا، تو یہ آئیں تو باقی سب مستورات جو تھیں، اور دیکھیے ان کی اپنی جو صاحبزادی ہیں حضرت سکینہ، انہوں نے کیا وہاں پر کردار ادا کیا، یزید کو یہ للکارا اور فرمانے لگیں کہ یزید دیکھو تمہاری حالت یہ ہے کہ یہاں پر آل امیہ ان کی خواتین تو پردے میں رہیں اور آل فاطمہ کو تم اس طرح قیدی بنا کے درباروں میں بلاؤ۔ یہ اتنا جرت بھرا جملہ ہے ایک 14-15 سال کی بچی کی زبان سے بھرے دربار میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ واقعی حیدر کرار کا خون اور نور وہ ان کے اندر جوش مار رہا ہے۔ تو یہاں پر حضرت سیدہ رباب آگے بڑھی، آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، چونکہ ایک کیفیت ہی وہ تھی کہ اس کے بعد ساری زندگی ہنسا تو تصور بھی نہیں تھا، تو آپ آگے بڑھی، حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس اٹھایا اور اٹھا کے اپنے سامنے گود میں رکھا اور بے اختیار اس کو چومنا شروع کیا، اور چومتے چومتے اپنی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہا کچھ نہیں، لیکن اس آپ کی ادا نے پورے اہل دربار کو اشکبار کر دیا کہ امام علی مقام کے ساتھ محبت کس طرح، یہ نہیں کہ وہ قیدی بن کے ڈر کے وہاں پر، ضروری تو نہیں کہہ دے لبوں سے داستاں اپنی، زباں ایک اور بھی ہوتی ہے اظہار تمنا کی، یہ ہے انداز، یہ بالکل عملی یہاں پر اظہار ہو رہا ہے اسی چیز کا۔ تو حضرت سیدہ رباب آپ کا یہ پھر طریقہ کار تھا کہ جب آپ مدینہ منورہ میں واپس تشریف لے گئیں تو وہاں پر ظاہر ہے کہ اپنے خامند محترم کے بعد تو اور کسی کی یاد نہیں، اور خامند بھی وہ جو جنتی جوانوں کا سردار ہو۔ عدت کے بعد کئی رؤسائے قریش انہوں نے شادی کے پیغام بھیجے تو ایک ہی جواب دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو بننے کے بعد اب کسی اور کی بہو بننا گوارا نہیں کر سکتا، لہٰذا میں اسی طرح رہوں گی۔ اس نسبت کے بعد کوئی اور نسبت مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ خان صاحب انہوں نے فرمایا کہ سیدنا علی اصغر کم سن ترین شہید ہیں تاریخ اسلام کے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اسلام کی بنیاد میں علی اصغر کا خون ہے، اس کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے جی؟ پھر بڑی کوششیں ہوئیں، انہوں نے ہی اپنا خون دے کر، ترکی میں کوششیں ہوئیں، روس میں کوششیں ہوئیں، کہاں کہاں نہیں ہوئیں، اسلام کو مٹا نہیں سکے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تعبیر اب تک دنیا دیکھتی رہے گی کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا کے دین کی جس طرح خون سے، پورے کنبے کے خون سے آبیاری کی ہے، وہ قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ بن کر ان کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے مہمیز لگاتا رہے گا۔ اور سیدہ حضرت ام رباب کا جو درجہ، ویسے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا کوئی چھوٹا، یعنی حضور علیہ السلام نے اس زمن میں بھی کیا پیار دیا ہے امت کو، کہ معصوم بچہ اگر چھوٹی عمر میں اللہ کے ہاں چلا گیا ہے تو قیامت کے دن بخشش کا سبب ماں باپ کو لیے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، سبحان اللہ۔ اور اسی لیے نماز جنازہ بھی ان کی دعا بھی مختلف ہے۔ ہم ان کے لیے، بچوں کے لیے یہ نہیں کہتے کہ اللہم اغفر لحینا میتنا، بلکہ ہم کہتے ہیں اللہم اجعلہ لنا شافعا و مشفعا، یہ کلمات ہم ان کی نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں۔ تو دیگر قیامت تک آنے والی ہماری پیاری بہنیں، مائیں، بیٹیاں جو اپنے معصوموں کی جدائی پر صبر کرتی رہیں گی، وہ صرف ان کو لے کر جائیں گے، لیکن علی اصغر کا خون اس امت کے تمام گناہ گاروں کا فدیہ بن کر ان کو جنت کی طرف لے جائے گا، اور ظالم جو ہیں وہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے اندر لوگوں کو پریشان کیا، آج اس کا ہمیں کیا اس ظلم کا بدلہ مل رہا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو خاندان ہے اس کے یہاں خان صاحب ایک بہت خوبصورت بات یاد آئی، اور زیادتی ہو جائے گی اگر میں نہ مینشن کروں، کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد سیدہ علیمہ سعدیہ کے جو شوہر تھے، وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ روز قیامت میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بازو سے پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا، میں وہ ہوں۔ کیا بات، نسبتیں دیکھیں، ہائے ہائے ہائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم، رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، عالم برزخ میں ہے، ظاہر ہے کہ آپ عالم برزخ میں تشریف لے گئے، تو حضرت عبداللہ بن عمر
रज़ी अल्लाह अन्हुमा, जिन्हें उम्मत में ये मकाम हासिल है कि उम्मुल मोमिनीन फरमाती थी कि इनसे बढ़कर सुन्नत को जानने वाला और कोई नहीं है। तो और इतना आशिक़ रसूल, इतना बड़ा आशिक़ रसूल। और नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मिंबर पर तशरीफ़ फरमा होते थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद वहाँ जाते और उस मिंबर पर हाथ फेरते और फिर अपने बदन पर लगाते थे, चेहरे पर मलते थे। उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि निस्बत की इस्लाम में कितनी अहमियत है। और इसी ज़िमन में मैं कुरान करीम का ये हवाला दे रहा था कि ताबूत सकीना की बात, ताबूत सकीना में अम्बिया अलैहिस्सलाम, अम्बिया बनी इसराइल की छोड़ी हुई चीज़ें थीं और वो उनको मुश्किल वक्त में सामने रख कर अल्लाह से मदद की दुआएं करते थे और उनका काम होता था। सैयदना अब्बास के से सहाबा दुआएं नहीं करवाते थे बारिश के लिए जाके? सैयदना हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का इनका बड़ा हवाला दिया जाता है। उनको तो नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क व मोहब्बत था उसका इज़हार उन्होंने अपने अशार में और कई मकामात पर किया। वहाँ पर इस बात को भी याद रखा जाए कि जहाँ बुखारी शरीफ ने ये बयान किया कि हजूर अलैहि सलाम के चचा को ले गए, उसे आड़ बनाकर उम्मत को गुमराह न किया जाए। सिर्फ वहाँ ये नहीं है कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु हो, वो भी तो दरअसल रसूलुल्लाह का ही वास्ता है ना। ठीक है, ला रहे इसमें, लेकिन एक आमुल फतक है हमारी तारीख़ का हिस्सा। उस आमुल फतक का निशान अब भी हजूर अलैहिस्सलाम के गुंबद खजरा पर छोटी सी खिड़की रख कर किया है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जाकर अर्ज़ किया कि उम्मुल मोमिनीन बारिश नहीं हो रही, तो उन्होंने फरमाया कि जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र और आसमान के दरमियान जो पर्दा है वो हटा दो। वाह वाह वाह। और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जाकर ख़ुद ये अपने हाथ से काम किया और फिर उस साल इतनी बारिशें हुई कि जानवर खा खा कर फटने के करीब हुए। उसे आमुल फतक कहते हैं। अच्छा। इंसाफ के तकाजे ये हैं कि जब हम हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र करते हैं तो साथ आमुल फतक का जिक्र भी किया करें। अलामा साहब, बातें फिर निस्बतों की आ गई वापस। हज़रत सैयदा रुबाब सलामुल्लाहि ताला अलैहा, उन्होंने इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में एक मरसिया भी कहा। किताबों के अंदर जो हमें दर्स में पढ़ाई जाती हैं उनमें हमासा या दीगर किताबें, उनमें बाकायदा बाबुल मुरासी के तहत बहुत से अशार जो हैं वो बिछड़े हुओं की यादों में कहने का बाब होता है। बड़ी अच्छी बात कर दी आप। तो इसमें उन्होंने एक मरसिया कहा, उसका एक शेर आपने ये बोला, इन्नल्लज़ी काना नूरन युस्तदाउ बिही। सुभान अल्लाह। इन्नल्लज़ी काना नूरन युस्तदाउ बिही बिकरबलाई गैर मदफूनिन कतीला। कि ये वो हस्ती हैं, इमाम अली मुकाम के बारे में फरमाया कि आज देखो वो शख्सियत, वो ज़ात, वो हस्ती कि जिनकी ज़ात मुक़द्दसा से नूर हासिल किया जाता है, हाय हाय, जिनकी ज़ात से नूर बसूरत रोशनी हासिल किया जाता है, आज करबला के अंदर वो बग़ैर दफन किए हुए शहीद मौजूद हैं। ये आपने यजीद के दरबार में ये लफ्ज़ बोले थे। तो अब मैं ये समझ, अच्छा अलामा साहब, कहीं तारीख़ में ये नहीं मिलता कि शहज़ादी शहरबानों का और इनका कभी इख्तलाफ हुआ हो? सौतनों का रिश्ता बड़ा सख्त होता है ना। ये तो है ही नहीं ना जी, वो तो पहली बात कोई वाक़या, कोई छोटा मोटा वाक़या ही हो, कोई वाक़या ऐसा नहीं मिलता। ये कमाल है, सरापा मोहब्बत। हर एक अपने लिए, अपने पास दूसरे के लिए इजहार भी रखती और फिर एक दूसरे के साथ मोहब्बतों अपनायतों का इजहार भी करती। अब इनका ये रहा कि ये शेर बोला आपने, और गाजी साहब मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि ये शेर असल में इशारा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो हज़रत काब बिन ज़ुहैर ने बोला था, सुभान अल्लाह, और उस पे आपने उनको अपनी कमली मुबारक अता फरमाई थी, इन्न नूर लनूर युस्तदाउ बिही मुहन्नद मिन सुयूफिल्लाहि मसलूलु। इन्होंने उस तरफ इशारा किया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर इमाम अली मुकाम की ज़ात मुक़द्दसा के अंदर मुकम्मल तौर पर। बहुत शुक्रिया अलामा बरकाती और जनाब प्रोफेसर सईद अहमद खान साहब, और पेश की हाफ़िज़ मोहम्मद अरशद, आपका शुक्रिया। किताब शिफा से जी नुस्खे का वक्त हो गया। आजमाइश में कामयाबी का अमल है जी। अगर कोई शख्स किसी बड़ी से बड़ी आजमाइश में मुब्तला हो तो अल्लाह ताला का इसमें मुबारक या बदी हो 100 मरतबा 41 दिन तक पढ़े, इंशाअल्लाह आसानी के असबाब पैदा हो जाएंगे। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़यामत के दिन उसी को अमन व अमान हासिल होगा
جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہو. جی حافظ صاحب. مرکز توقیر ہے ام رباب، مرکز توقیر ہے ام رباب، زوجائے شبیر ہے ام رباب، زوجائے شبیر ہے ام رباب. سیدہ زہرا کی نسبت سے ہوئی، سیدہ زہرا کی نسبت سے ہوئی، حامل تنویر ہے ام رباب، حامل تنویر ہے ام رباب. اور آپ ام اصغر معصوم ہیں، آپ ام اصغر معصوم ہیں، اور کشتہ تقدیر ہے ام رباب، کشتہ تقدیر ہے ام رباب. ساجد ان کے غم کہاں تک ہو بیان، ساجد ان کے غم کہاں تک ہو بیان، درد کی تصویر ہے ام رباب، درد کی تصویر ہے ام رباب. مرکز توقیر ہے ام رباب، زوجائے شبیر ہے ام رباب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.